استاذ یہ تھوڑا ذاتی نوعیت کا سوال ہو سکتا ہے۔ آپ کا تعلق معلم ہے، مدرس بھی ہیں آپ، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری درسی کتب میں بارہا ہمیں پیغمبر کی شان، ان کی صفات، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات بھی ملتی ہیں جس میں ان کے اسوہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی نوجوان، عموماً تعداد آپ کو ایسی ملتی ہے جن کے آئیڈیلز آج کے دور کا کوئی ہیرو ہوگا یا کوئی عالم دین ہوگا، وہ پیغمبر براہ راست کسی کی آئیڈیل شخصیت نہیں بنتے، نہ کوئی قرآن پاک میں جن پیغمبروں کا ذکر آیا وہ، نہ ان کے اپنے پیغمبر جو ان کی قوم کی طرف ایک طرح سے مبعوث کیے گئے۔ تو یہ تضاد کس طرح سے، کیا ہماری درسی کتب میں آپ کوئی نقص دیکھتے ہیں، یا یہ تدریس کرنے والے یہ شوق نہیں پیدا کر سکتے، اس شخصیت کو اتنا آئیڈیلائز نہیں کرا سکتے کہ وہ ہمارے لیے، یعنی اسوہ حسنہ ہم مانیں ان کے اسوہ کو؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ عمل ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا۔ انسانی شخصیت جو ہے وہ جس میدان میں ہوتی ہے وہاں اپنے لیے آئیڈیلز پیدا کرتی ہے، اور جب سیاست میں جائیں گے تو سیاستدانوں میں آئیڈیلز دیکھیں گے کہ وہ، اور اس بزنس میں جائیں گے تو بزنس میں دیکھیں گے، اور جدید جو زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں دنیا میں کامیابی کا ایک معیار ہے جو ہمارے ذہنوں پر حاوی ہے، گھیرے ہوئے ہمارے ذہنوں کو، ہماری تمناؤں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص آپ سے ملے، وہ تھوڑا سا بڑی عمر کا ہو، تو وہ اگر اس کی اولاد جو ہے اس کو کامیابی حاصل ہو گئی تو وہ فخر سے بیان کرتا ہے، میرے بچے بڑے اچھے نکلے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور اس نے یہ کر لیا ہے، اس نے یہ کر لیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ کیوں یہ کر رہا ہے۔ اس لیے کر رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی اس کو اچیومنٹ قرار دیتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے اچیو کیا ہے، اور اس کو وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اسی طرح والدین جو ہیں وہ کسی بھی طبقے سے ہوں، بچوں کے اوپر مسلسل یہ دباؤ ہے کہ تمہارا اے گریڈ آنا چاہیے، تمہارے نمبر کم نہیں آنے چاہیے، اور ظاہر ہے وہاں مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں دی جا سکتی کہ حضور نے تو کبھی گریڈ نہیں دیے، وہاں تو لائق بچوں کی مثالیں دی جائیں گی۔ تو یہ پرابلم ہے، یعنی ایک تو مسئلہ یہ ہے، پیچیدگی یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا رخ کس طرف ہے، اس رخ کے اعتبار سے میرے لیے کوئی شخصیت ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پرابلم ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانا اسی صورت میں پیدا ہوگا میرے اندر جب میں دینی زندگی میں آؤں گا اور دینی کمالات کی طرف میرا رخ ہوگا۔ یہاں پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے، وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو دینی کمالات ہماری روایت میں بیان ہو رہے ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح بیان ہی نہیں ہو رہے جس طرح وہ ہمارے دینی بزرگوں کے ساتھ منسوب ہو کے بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پھر ایک دوری پیدا کر دی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تیسرا نقطہ وہ یہ کہ جب ہم تقدیس کرتے ہیں، کسی شخص کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، تو اس کو اتنے مبالغے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہیومنلی پاسبل نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے وہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو یہ کر سکتے تھے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میرے لیے وہ اسوہ بننے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پیچیدہ ایکٹیویٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب رسول اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو اس کو کس طریقے سے کیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے اس کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس میں کوتاہی ہوئی ہے۔